دینی بیانات اور شرعی مسائل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین پر سب سے بڑا حق ہے اولاد کا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین پر اولاد کے 3 حقوق ہیں۔ نمبر 1، ان کا بہترین اچھا خوبصورت نام رکھے۔ نمبر 2، ان کی اسلامی دینی تربیت کرے۔ اور نمبر 3، ان کی شادی کرائیں۔ اب تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ تعلیم بعد میں ہے، تربیت پہلے ہے۔ ہم نے تعلیم کو پہلے کر دیا اور تربیت کو چھوڑ دیا۔ جب تک انسان کی تربیت نہیں ہوگی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ بن جائے، جتنا بھی بڑا ڈاکٹر، سائنٹسٹ، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، جب تربیت نہیں ہوگی تو اس سے خیر نہیں پھیلے گا، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی اچائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ شر، فساد اور فتنہ پھیلائے گا اور دنیا کے نظام کو بگاڑے گا۔ اصل چیز جو ہے وہ انسان کی تربیت ہے۔ جب انسان کی تربیت اچھے طریقے سے ہو جائے تو چاہے وہ تعلیم یافتہ ہو یا نہ ہو، وہ کام آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں تربیت کے بارے میں نہ والدین توجہ دیتے ہیں اور نہ ہمارے تعلیمی ادارے اس کا کوئی خاص خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری جو اولاد ہے اس فساد اور فتنے کے طوفان اور سیلاب میں بہہ نکلے ہیں۔ اور پھر والدین جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے بغیر تربیت کے تو پھر والدین روتے رہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب، قاری صاحب، امیر صاحب، آپ کوئی تعویذ لکھ کر دے دے کہ ہمارے بچے وہ نافرمان ہے، وہ فرما بردار ہو جائے، ہماری بات نہیں مانتے۔ ابے جب تربیت کا وقت تھا تو آپ تربیت کیوں نہیں کر رہے تھے اس کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب 5 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر ترغیب نہیں دو، پھر نماز نہ پڑھنے پر ڈنڈے استعمال کرو، مارو ان کو، پھر ایسی پٹائی لگاؤ۔ تو یہ پٹائی اور یہ اسلامی اور دینی تربیت ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ تو ہمارے زمانے میں تربیت اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ایک آدمی تھا بیچارہ اور اس کی والدہ زندہ تھی، والد صاحب فوت ہو چکے تھے اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو وہ آدمی اپنی والدہ کی بھی خدمت کرتا تھا، گھر کے بھی کام کرتا تھا اور باہر کاروبار بھی کرتا، پیسے بھی کماتا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میں شادی کر لیتا ہوں تو بیوی آ جائے گی، وہ گھر کی بھی خدمت کرے گی، والدہ کی بھی خدمت کرے گی، اور میں باہر کام کاج سنبھالوں گا۔ تو اس نے جب شادی کی، کچھ دن گزر گئے تو والدہ وہ پہلے صرف گھر کے کام کرتی تھی، اب بیوی کی خدمت بھی والدہ ہی کر رہی تھی، بہو کی خدمت۔ تو اس آدمی نے ایک دن، وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا تو اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس شخص کی والدہ وہ گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ تو اس آدمی کو بڑا غصہ بھی آیا اور بڑی شرم بھی آئی اس کو کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، شادی میں نے جس مقصد کے لیے کی اس کا تو الٹ ہو رہا ہے۔ والدہ پر اور بوجھ بڑھ گیا، لیکن اس نے کہا کہ چلو میں اس کو اخلاقی شکست دیتا ہوں بیوی کو۔ اخلاقی شکست کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دل میں سوچا کہ میں اٹھوں گا اور والدہ سے جھاڑو لوں گا اور گھر کی صفائی کروں گا میں، تو بیوی ہے اس کو کچھ شرم آئے گی، کچھ حیا آ جائے گی، انسانیت جس میں ہوتی ہے۔ تو عام طور پر بیویاں جو ہے وہ اپنی ساس کو تو توجہ نہیں دیتی، بلکہ ساس کو جتنا ذلیل کر سکتی ہے ذلیل کرتی ہے، لیکن شوہر کو ذلیل کرنا ان کو گوارا نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ تو لیکن بعض جو ہے وہ اس ٹائپ کی بھی ہوتی ہے۔ تو شوہر اٹھا، اس نے والدہ کو کہا کہ مجھے جھاڑو دو اور صفائی میں کروں گا، آپ بیٹھ جائے، آرام کریں۔ والدہ نے کہا نہیں بیٹھا رہنے دے، آپ بیٹھ جائے اور میں صفائی کرتی ہوں۔ تو دونوں یہی کہہ رہے تھے، والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹھ جائے، والدہ کہہ رہی تھی کہ میں صفائی کر رہی ہوں، بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں صفائی کر رہا ہوں۔ تو اس میں بیوی اٹھی، بیوی نے کہا کہ بھئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤ جھاڑو مجھے دو، میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں، آدھا آپ لے آدھا آپ لے، دونوں صفائی کرے، بھئی ایک طرف سے آپ صفائی کرے ایک طرف سے آپ صفائی کرے۔ تو ہماری اولاد کی تربیت کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔